السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون۔ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 204 ہے، جس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 سے 86 میں نے تلاوت کی۔ آج کی آیات میں اللہ رب العالمین کل سے جڑا ہوا تذکرہ ذکر کر رہا ہے، جس میں اللہ رب العالمین برابر منافقین کا تذکرہ کر رہا ہے، منافقین کے بارے میں بتا رہا ہے۔ کل اللہ نے منافقوں کے گناہوں کو بتایا، آج اللہ تعالیٰ ان کا انجام بتا رہا ہے، اور کچھ غزوہ تبوک کا تذکرہ ہمارے سامنے آج آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کل کی آخری آیت میں کہتا ہے کہ یہ مومنوں پر اعتراض کرتے ہیں، یہ رسول پر الزامات لگاتے ہیں، یہ ہر ایک کو پریشان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ان کے لیے مغفرت کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کر لیں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ منافق کہتے ہیں زبان سے کلمہ توحید پر، دل میں شرک رکھتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شرک پر مرے ہیں، تو اس حالت میں اگر یہ مر گئے اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہ کرے گا، چاہے آپ 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کر لو تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کا ذکر کرتا ہے۔ فرح المخلفون، پیچھے رہنے والے، بیٹھنے والے اللہ کے نبی کے نکلنے کے بعد خوش ہو گئے، اور انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ اپنے مال اور نفس کے ذریعے اللہ کے راستے میں قتال کریں، اور یہ کہا کہ تم لوگ گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ کہتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے اللہ کے نبی کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ خطرناک ہے، اگر تم اس پر غور کرتے۔
میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ غزوہ تبوک میں جب اللہ کے نبی نے کہا سب کو چلنا ہے، سخت گرمی کا موسم تھا، منافق نہیں گئے، اللہ کے نبی کو جھوٹی قسمیں کھا لی کہ ہمارا ایسا مسئلہ ویسا مسئلہ، آپ نے اجازت دے دی، گھر میں رک گئے۔ اب اللہ کے نبی جب نکل گئے نا تو یہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ اتنی گرمی میں اچھا ہوا ہم نہیں گئے، اچھا ہوا ہم گھر پر رہ گئے، اچھا ہوا ہم ٹھہر گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جس گرمی سے تم ڈر رہے ہو نا، جہنم کی گرمی اس سے زیادہ ہے، کاش تم غور کر لیتے، سمجھ لیتے، یعنی تم نے جو نافرمانی کی ہے نا اس کا نتیجہ جہنم ہے، اور جہنم کی گرمی دنیا کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا میں آگ میں تپش اور گرمی ہوتی ہے، جو گرمی میں گرمی لگتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ جہنم میں ہوگی، تو انسان اسے کیسے برداشت کرے گا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو انہیں چاہیے کہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں، ان کے عمل کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی جو خوش ہو رہے ہیں نا ان کو تو رونا چاہیے، اتنا بڑا گناہ مول لے لیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان سے اتنا زیادہ ناراض ہے، ہنسنے کی بجائے انہیں رونا چاہیے، بہت رونا چاہیے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی جب آپ وہاں سے لوٹیں گے نا تو ان میں سے ایک جماعت آپ سے اجازت چاہے گی کہ اب اگر جنگ ہوگی تو ہم ساتھ میں چلیں گے۔ یہ جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹوں کا کام ہی ہوتا ہے ہائی لائٹ کرتے ہیں اپنی باتوں کو، ذرا سا کریں گے اور اتنا ہائی لائٹ کریں گے ایسا لگے گا ان سے زیادہ کوئی نیکی کرنے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب آپ لوٹیں گے نا تو یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور اگلی جنگ میں جانے کی اجازت مانگیں گے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کہنا ہے کہ تم میرے ساتھ مت نکلو، تم میرے ساتھ قتال مت کرو دشمن سے، کیونکہ تم پہلی مرتبہ رک گئے تھے تو اب تم ابھی اس بار بھی عورتوں کے ساتھ رہو، تمہیں یہی بوڑھوں کے ساتھ رہنا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ جب آپ نے ان کی غداری کو، مکاری کو دیکھ لیا کہ اجازت لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گھروں میں رہنا چاہتے ہیں، جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی جب دوسری بار اجازت مانگنے آپ منع کر دینا۔ ایک بار ہو گیا نا، اب دوبارہ دھوکہ نہیں کھانا ہے، ان کو منع کر دینا کہ جاؤ جیسے پہلے بیٹھے تھے ابھی بھی بیٹھے رہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں جنگ کرنے کی، قتال کرنے کی، دشمنوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ایک اور حکم دے رہا ہے اللہ کے نبی کو، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے نا ان کی نماز جنازہ بھی مت پڑھنا اور ان کی قبر پر کھڑے بھی مت ہونا۔ آپ جانتے ہیں نا قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگی جاتی ہے، اللہ کے نبی کو کہا کہ اگر یہ شرک و کفر پر مر جائیں، بدعت پر اور نفاق پر مر جائیں، ان کی نماز جنازہ مت پڑھنا، ان کی قبر پر دعا بھی مت مانگنا، آپ کے لیے یہ چیز بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور مر گئے اپنے فسق کے اندر، گناہ کے اندر، حرام کے اندر، نفاق کے اندر، بدعت کے اندر، شرک کے اندر، اسی حالت میں مر گئے، اس لیے آپ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا، نہ ان کی قبر پر ان کے لیے دعا کرنا، یہ چیز آپ کے لیے صحیح نہ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کئی بار ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان گناہ کر رہا، خطا کر رہا، حرام کر رہا، پھر بھی ترقی کر رہا ہے، مال، دولت، اولاد سب ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے کہ ان کا مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے ان چیزوں کے ذریعے دنیا میں، اور اسی حالت میں ان کے نفس ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے اور وہ کفر پر رہیں گے۔ یعنی اگر کسی کو کفر کے بعد، شرک کے بعد اللہ دولت دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، تو تعجب مت کرو، اصل میں یہ سب دے کر اللہ انہیں عذاب دے رہا ہے، مطلب دنیا میں ساری نیکیوں کا بدلہ دے دیا، اب آخرت میں اللہ تعالیٰ صرف انہیں عذاب دے گا۔ دنیا میں جو نیکیاں کی ہے سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، سب دے دیتا ہے تاکہ آخرت میں ایسے لوگوں کو عذاب دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول کے ساتھ قتال کرو، تو ان میں سے جو پیسے والے ہیں نا وہ آپ سے اجازت چاہ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ، وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دو، ہم تو رکنے والوں کے ساتھ رکیں گے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی بھی آیت نازل کرتا ہے نا قتال کی، اللہ کے راستے میں لڑنے کی، تو سب سے پہلے یہی آ کر اجازت مانگتے ہیں، اللہ کے نبی ہم نہیں جا پائیں گے، ہمارا یہ مسئلہ، یہ پرابلم ہے۔ جو پیسے والے ہیں، ثروت والے ہیں، سرمایہ والے ہیں، وہ اجازت مانگتے ہیں، کیونکہ ان کو کیا لگتا ہے اگر ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے کیا ہوگا ہمارے مال کا، ہمیں کچھ ہو گیا کون سنبھالے گا کاروبار، انہیں سب فکر ہوتی ہے۔ پیسے والے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب مانگنا ہے نا اجازت پہلے ہی دے دینا، جاؤ تم عورتوں کے ساتھ رہو، تمہارا انجام یہیں پر ہوگا کیونکہ تم نے اللہ کے راستے میں قتال نہیں کیا، اس لیے اللہ رب العالمین تمہارے انجام کو ایسا بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا، رب العالمین تم پر اپنی ناراضگی کو نازل کرے گا۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے کئی اہم باتیں آج کی آیت پہ بھی ہمیں بتائی ہیں۔ اب اس کے بعد مشکل الفاظ، استغفر لہم یا استغفر لہم، ask forgiveness for them، آپ ان کے لیے معافی مانگیے، آپ استغفر لہم، آپ ان کے لیے معافی مانگیے، نہ مانگیے، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ 70 مرہ مطلب ہوتا ہے 70 ٹائمز، 70 مرتبہ۔ المخلفون کہا جاتا ہے those who remain behind، جو پیچھے رہ جائیں،
ٹھہر جائیں نہ جائیں انہیں مخلفون کہا جاتا ہے۔ فریحا ریجائز خوش ہو گیا، پیچھے رہنے والا خوش ہو گیا۔ بمقعدہم دیر اسٹیئنگ ان کے رکنے پر، پیچھے رہنے والا رکنے پر خوش ہو گیا۔ خلاف کہا جاتا ہے آفٹر ڈپارچر، اللہ کے نبی کے نکلنے کے بعد، آپ کے نکلنے کے بعد اب یہ خوش ہو گیا کہ اب تو آپ گئے، اب تو کچھ بولنے والا کوئی ہے نہیں، خوش ہو جاتے تھے ایسے منافق۔ حر کہا جاتا ہے ہیٹ کو، گرمی کو۔ فَلْيَضْحَكُوا let them laugh انہیں ہنسنے دیجئے، وَلْيَبْكُوا let them weep انہیں رونے دیجئے، ہنسنے دیجئے رونے دیجئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ رَضِيتُمْ you were satisfied تم مطمئن تھے، تم راضی ہو گئے تھے، تم رکنے پر راضی ہو گئے تھے، اللہ کی ناراضگی پر دھیان نہیں دے رہے تھے۔ تزحق مطلب ہوتا ہے ڈپارٹ، ختم کر دینا، نکل جانا، مر جانا۔ غلط طول کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جن کے پاس مال ہو، ویلتھ ہو، مال ہو، دولت ہو۔ دولت والا انسان سب سے پہلے دین سے بھاگتا ہے، دولت والا انسان سب سے پہلے قتال سے بھاگتا ہے، دولت والا انسان سب سے پہلے نیکیوں سے بھاگتا ہے، کیونکہ اسے فکر رہتی ہے اپنی دنیا کی، میرا کیا ہوگا اگر دعوت دوں گا لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، دین کا کام کروں گا لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے، میرا بزنس برباد ہو جائے گا۔ پیسے والا سب سے پہلے دین سے بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہم کو یہاں پر بتا رہا ہے۔ اب اس کے بعد تدبر، آج کی آیات پر ہم نے کیا غور کیا یا آج کی آیات پر ہمیں کیا غور کرنا چاہیے؟ نمبر 1 یا عفواً اس کے پہلے ایک شان نزول میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آج کی جو آیات ہے اس میں ایک شان نزول بھی، حالانکہ ویسے تو بہت سارے شان نزول ہیں پر میں جو کچھ اہم ہوتے ہیں وہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ نماز مت پڑھو، قبر پر مت جاؤ۔ کس کا واقعہ تھا یہ؟ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافقوں کا سردار تھا، انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے صحابی تھے، صحابی آئے اور کہا اللہ کے نبی میرے والد کی نماز پڑھا دیجئے۔ آپ جانے لگے، حضرت عمر نے روکا، آپ کیوں پڑھا رہے ہیں نماز؟ یہ منافق ہے، شرک پر مرا ہے، بدعت پر مرا ہے، خرافات اور حرام پر مرا ہے، اس نے ساری زندگی اسلام کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ظاہری کلمہ پڑھا تھا پر یہ تو کفر و شرک پر تھا نا، آپ جانتے ہیں نا، اب اس کی نماز مت پڑھیے، مت پڑھائیے نماز اس کی۔ اللہ کے نبی نے کہا میں اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ آپ گئے، حضرت عمر نے آپ کو منع کیا، پھر بھی آپ گئے، آپ نے نماز پڑھا دی، آپ نے دعا بھی کر دی۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نازل کی کہ اگر ان میں سے اب کسی کا انتقال ہو جائے نا، اور اسی آیت کے بعد اللہ نے مشرک کی نماز جنازہ سے بھی منع کر دیا کہ اگر کوئی شرک پر مرے آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا کہ آپ کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو منافق کی نماز نہیں پڑھنا۔ جب پتہ ہے وہ مشرک ہے، جب پتہ ہے اس کا نفاق ظاہر نفاق تھا، بھئی ایک انسان دل میں چھپا کر بیٹھے گا کوئی مسئلہ نہیں، پتہ نہیں ہے آپ کو، پر جس کا پتہ ہو کہ شرک کرتا تھا، یہ کفر کرتا تھا، غیر اللہ کی عبادتیں کرتا تھا، اب اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ حضرت عمر کے کہنے پر اللہ کے نبی نے عمل نہیں کیا، اللہ کے نبی نے اس بات کو پسند نہیں کیا، آپ کی رحمت تھی، آپ معافی چاہتے تھے، اللہ ناراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل کر دیا۔ اور ایسے ایک دو نہیں، ایسے کئی موقع آئے کہ جس میں حضرت عمر کی رائے کچھ ہوتی تھی، باقی لوگوں کی رائے کچھ ہوتی تھی، اللہ کی آیتیں حضرت عمر کی رائے پر اترا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی اسی لیے حضرت عمر سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی جو فیصلے، ان کی جو باتیں اور مشورے ہوتے تھے اس پر اللہ آیتیں اتار دیا کرتا تھا، اور ایسے کئی واقعات تاریخ میں نقل ہیں۔ تو یہ شان نزول ہے آج کی آیات کا۔ اب اس کے بعد تدبر، نمبر 1 کفر و شرک پر انتقال، کفر اور شرک پر انتقال کرنے والے کے لیے کوئی مغفرت کام نہ آئے گی۔ سوچ رہے ہیں آپ گناہ کتنا بڑا ہے کفر، گناہ کتنا بڑا ہے شرک، گناہ کتنا بڑا ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا، ایسے انسان کے لیے مغفرت کام نہیں آئے گی۔ ورنہ آپ عام لوگوں کے لیے دیکھیں، اللہ کے نبی نے حدیث میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہی تو بولا ہے کہ جن کا انتقال ہو گیا ان کی مغفرت کی دعا کرو، جتنی دعا تم کرو گے اتنا اللہ انہیں معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ لیکن اگر انتقال کفر و شرک پر ہوا ہے اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا، استغفار ایسے انسان کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ نمبر 2 جو دوسرا اسی سے جڑا ہوا اہم پوائنٹ ہے کہ جب اللہ کے نبی کی سفارش مشرک کے لیے کام نہیں آئے گی تو کسی اور کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی بھی اگر مشرک و کافر کا جنازہ پڑھ لیں اللہ معاف نہیں کرے گا تو کسی اور کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ اب کوئی آپ اپنے آپ کو کسی کے لیے سفارشی مان لو، کوئی اور وسیلہ اور ذریعہ مان لو، اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت میں کلیئر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کر لو نا، اللہ تب بھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نماز مت پڑھو، قبر پر کھڑے مت ہو،
دعائیں مغفرت مت کرو، اللہ تعالیٰ اس شرک و کفر کی بنیاد پر اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ تو سوچئے شرک و کفر کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سفارش بھی اللہ قبول نہیں کرے گا ایسے لوگوں کے بارے میں، تو اس سے ہمیں کتنا بچنا چاہیے۔ نمبر 3، عمل کے زیادہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، ثابت ہونے سے فرق پڑتا ہے۔ آپ کوئی عمل اگر کر رہے ہیں تو وہ زیادہ کر لیں اس سے فرق پڑے گا نہیں، ثابت ہونا ضروری ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کرو تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کا مطلب کوانٹیٹی کتنی بھی لے کر آ جاؤ، ثابت ہونا چاہیے۔ اللہ نے جب منع کر دیا کہ مغفرت کی دعا نہیں کرنا ہے، اب کرو 1 بار 2 بار 10 بار 20 بار 30 بار 70 بار کر لو، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو عمل کا زیادہ ہونا اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، عمل ثابت ہونا چاہیے قرآن سے، حدیث سے، اللہ کے فرمان سے، اللہ کے نبی کے فرمان سے۔ جب تک عمل ثابت نہ ہو جائے آپ کتنا ہی عمل کر لیں اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھ لیں، دعائیں پڑھ لیں، راتیں جاگ لیں، کچھ بھی کر لیں، کتنے ہی قرآن پڑھ پڑھ کر آپ ایک دوسرے کو ٹرانسفر کر دیں، جب تک ثابت نہیں ہے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے جو ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ کوانٹیٹی کی بیس پر معاف نہیں کرے گا کہ اتنا سارا کر کے آئے تو چلو اتنا تو چل جائے گا، اتنا تو قبول کر لوں۔ اللہ نے کہا کہ آپ کتنی کوانٹیٹی لے کر آ جاؤ، 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کر لو، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ شرک اور کفر کو معاف نہیں کرے گا، مشرک و کافر کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ نیکسٹ نمبر 4، دل کے بیماروں کی نشانی ہے کہ وہ اطاعت اور حلال کے کاموں سے کبھی خوش نہیں ہوتے۔ جن کے دل بیمار ہوتے ہیں نا، دل کے مریض، بیمار، اندر نفاق لے کر بیٹھنے والے، یہ کبھی اطاعت کے کاموں سے خوش نہیں ہوتے، اچھائی کے کاموں سے خوش نہیں ہوتے، اچھائی سے خوش نہیں ہوتے، قوم کی ترقی سے خوش نہیں ہوتے، ان کو تکلیف ہی ہوگی۔ جیسے آج ہمارے یہاں آپ دین کی بات کرو تکلیف ہوتی ہے، قرآن کا درس دو تکلیف ہوتی ہے، حلال بتاؤ تکلیف ہوتی ہے، حرام سے روکو تکلیف ہوتی ہے۔ تو دل کے بیماروں کی یہ نشانی ہے کہ جتنا انہیں حق حلال بتایا جائے گا نا اتنی انہیں تکلیف ہوگی، انہیں اطاعت سے تکلیف، انہیں حلال سے تکلیف، انہیں رب کی فرما برداری سے تکلیف۔ یہ طریقہ ہے، یہ شیوا ہے دل کے بیماروں کا۔ جیسے آپ نے یہاں پر دیکھا نا کہ اطاعت پر خوش نہیں ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی چلے گا اس پر خوش ہو رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اچھائی پر ان کو کبھی خوشی نہیں ہوتی جو دل کے بیمار ہوتے ہیں۔ نمبر 5، سچا مومن وہ ہے کہ اگر اس سے کوئی حلال چھوٹ جائے تو اسے اس کا غم ہو۔ حلال اگر چھوٹ جائے، جیسے ہم میں سے بہت سارے بے نمازی، کبھی نماز نہیں پڑھتے، کبھی نماز نہیں پڑھتے، رمضان آیا پڑھ لی تو پڑھ لی، اس کے بعد انہیں افسوس نہیں ہوتا، برا نہیں لگتا، تکلیف نہیں ہوتی، اللہ ظہر چھوٹ گئی میری، عصر چھوٹ گئی میری، آج تو پورا دن میں نماز نہیں پڑھ پایا، فجر میں نہیں اٹھ پایا۔ اطاعت کے کاموں پر سچا جو مومن ہوتا ہے نا، اطاعت کے چھوٹنے پر اسے افسوس ہوتا ہے، اچھائی کے چھوٹنے پر افسوس ہوتا ہے۔ اللہ میری ظہر چھوٹ گئی، ابھی میں قضا پڑھ رہا ہوں پر انشاءاللہ کل سے وقت پر پڑھوں گا، اللہ تو مجھے طاقت دینا، اللہ تو مجھے توفیق دینا۔ بلکہ ان کے دلوں میں قلق رہتا ہے، ان کے دلوں کے اندر غم و فکر رہتا ہے، حزن و ملال ہو جاتا ہے، اللہ میں پڑھ سکتا تھا میں نہیں پڑھ پایا، اللہ میں روزہ نہیں رکھ پایا، اللہ میں حج و عمرہ نہیں کر پایا، اللہ میں یہ نیکی کے کام نہیں کر پایا۔ سچا مومن وہ کہ نیکی کے چھوٹنے پر اسے افسوس ہونا چاہیے کہ مجھ سے نیکی چھوٹ گئی، مجھ سے اچھائی چھوٹ گئی، مجھ سے نماز اور عبادت چھوٹ گئی۔ ورنہ کئی لوگوں کو آپ دیکھیں کالا دل لے کر بیٹھے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے اور کبھی افسوس نہیں ہوتا، ساری زندگی بے نمازی افسوس نہیں ہوتا۔ اور آپ جانتے ہیں نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے چھوڑنے پر اسلام نے انسان کو کافر کہا ہے۔ جو نماز چھوڑے اللہ تعالیٰ اسے کافر کہتا ہے، نماز چھوڑنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، نماز چھوڑنے والوں پر سختی کرنے کا حکم دیا گیا۔ نماز اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑے، اس کی نماز جنازہ عالم کو، ذمہ داروں کو نہیں پڑھنا چاہیے، عام لوگوں کو دے دینا چاہیے کہ وہ پڑھیں تاکہ وہ عبرت بن جائیں۔ نماز اتنا بڑا عمل، تو مومن کو نیکی کے چھوٹنے پر ہمیشہ افسوس ہوتا ہے، اور جس کے دل میں نفاق ہو، جس کے دل میں فسق و فجور ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، عبادت کرے نہ کرے، حج عمرہ کرے نہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پر مومن کو فرق پڑتا ہے، مومن کو تکلیف ہوتی ہے، مومن کو احساس ہوتا ہے، اور یہ یقیناً مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ نمبر 6، دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے گرمی برداشت کرنے والا جہنم کی گرمی سے محفوظ ہو جائے گا۔ جیسے آج ہوتا ہے نا، گرمی کی شدت ہے، اس میں بھی لوگ مسجد جا رہے ہیں،
गर्मी की शिद्दत है, रोज़े रख रहे हैं। अभी माशाल्लाह रमज़ान आएंगे, आप देखें बहुत सारे तो ऐसे हैं घरों में रह के रोज़े नहीं रखते हैं। मर्द हजरात कई ऐसे थोड़ा सा काम काज ज़्यादा हो जाए रोज़े छोड़ देते हैं। औरतें कई ऐसी होती है रोज़े रखते ही नहीं है, गर्मी बहुत है, प्यास लगती है, बर्दाश्त नहीं होती है, सबको लगती है गर्मी, पर हम क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें ये लगता है कि आज ये गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, वी आर कैपेबल फॉर दिस, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह ताकत देता है और यकीनन जो रोजा रखता है अल्लाह उसे स्पेशल ताकत देता है। आम दिनों में पानी के बिना काम नहीं चलता, पर रमजान में अल्लाह सुकून देता है, इत्मीनान देता है। तो अल्लाह ताला से जब बंदा ये लौ लगा ले कि अल्लाह मैं ये जरा सी गर्मी इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं क्योंकि जहन्नम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तूने बताया है, तेरे नबी ने बताया है कि दुनिया में जो ये तपिश है ना वो 1% है, 69% ज्यादा अल्लाह जहन्नम को गर्म बनाएगा। अल्लाह मुझे उस जहन्नम में नहीं जाना है, अल्लाह मैं बर्दाश्त आपको नहीं कर पाऊंगा। तो दुनिया में गर्मी की तकालीफ को बर्दाश्त करके इबादतें कर लो, क्योंकि तुम जहन्नम को बर्दाश्त ना कर पाओगे, जहन्नम की गर्मी बर्दाश्त ना कर पाओगे, जहन्नम की शिद्दत को बर्दाश्त ना कर पाओगे। इसके लिए बंदे मोमिन को अपने आप को तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 7, सबसे बड़ा मुफलिस वो इंसान है कि कुछ वक्त की तकलीफ के लिए हमेशा की तकलीफ मोल ले लेता है। कुछ वक्त की तकलीफ, नमाज कितनी देर की तकलीफ रहती है? आप 5 मिनट पढ़ रहे हैं, 10 मिनट पढ़ रहे हैं, कितनी देर आप नमाज पढ़ रहे हैं? जरा सा वक्त लगता है, 10 मिनट 15 मिनट में नमाज मुकम्मल हो जाती है। रोजा कितनी देर की भूख प्यास है? बस दिन भर ही तो भूखा रहना है, 29-30 दिन तो भूखा प्यासा रहना है, उसके बाद सब फ्री, टेंशन फ्री, खाओ पियो। बड़ा मुफलिस है वो इंसान जो थोड़ी देर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता और हमेशगी की तकलीफ मोल ले रहा है। जहन्नम की तकलीफ, कब्र की तकलीफ, परेशानियां सब मोल ले रहा है और ये जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर रहा। बड़ा मुफलिस है वो इंसान, बड़ा अजीब है वो इंसान जो अल्लाह ताला के अहकामात को, अल्लाह ताला के फैसलों को नहीं समझ पाता। नंबर 8, आसानी और सुकून हासिल करने के लिए तकलीफ उठाना पड़ती है। कई लोगों को क्या लगता है सब पका पकाया मिल जाए, जन्नत मिल जाए, जन्नत के बागात मिल जाएं, पुल सिरात पर आसान रास्ता मिल जाए, कब्रें मुनव्वर हो जाए, कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल जाए। उसके लिए दुनिया बर्दाश्त करना पड़ती है, तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ती है, परेशानियां उठाना पड़ती हैं, मेहनत करना पड़ती है, जुस्तजू करना पड़ती है, हलाल पर बर्दाश्त करना पड़ता है, कम पर गुजारा करना पड़ता है, हर तकलीफ। वरना यहाँ पर भी देखिए ना, लोग लोन ले रहे हैं, 2 नंबर के धंधे कर रहे हैं, दुकान मकान पर कब्जे कर रहे हैं, हराम माल कमा रहे हैं, हराम रोजी कमा रहे हैं, पैसे पे पैसा बना रहे हैं, खूब बड़ा बंगला, गाड़ियां ढेर लगा रखा है। तकलीफ तो बर्दाश्त करना पड़ती है अगर हमेशा का सुकून चाहिए, अगर नेमत वाली जन्नत चाहिए, अगर आसानी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना कि हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, क्या तुमको लगता है आसानी से जन्नत में चले जाओगे जबकि तुम्हें वो तकलीफ आई नहीं जो तुमसे पहले लोगों को आई। मतलब जन्नत तकलीफ के बाद मिलती है, परेशानी तो बर्दाश्त करना पड़ती है, परेशानियों के बाद ही अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानी के रास्ते खुलता है। नंबर 9, दुनिया में नेमतों में रहने वाला आखिरत में भी नेमत में रहे ये ज़रूरी नहीं। दुनिया में मेरे पास माल भी है, दौलत भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, शोहरत भी है, इज़्ज़त भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे पास दुनिया में सब है तो आखिरत में भी सब मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं। हो सकता है मेरे अमल अच्छे हों, अल्लाह यहाँ भी दे रहा है वहाँ भी दे रहा है, पर 90% तो ऐसा होता है कि यहाँ देता है तो वहाँ नहीं देता, फिर अल्लाह यहाँ तो बदला ही देता है अल्लाह ताला। नेकियों का सिला, अच्छाइयों का सिला, भलाइयों का सिला, जो अच्छा किया अल्लाह सबका सिला दे रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है, कभी इस गलत फहमी मत रहना कि दुनिया में जो नेमतों में वो आखिरत में भी नेमत में रहेगा। इस गलत फहमी में इंसान को नहीं रहना चाहिए। नंबर 10, जिन लोगों में धोखा, फरेब नजर आए उनसे दूरी इख्तियार करो। अल्लाह यहाँ पर कह रहा है ना कि जब आप जंग से लौटोगे ना फिर आएंगे इजाज़त मांगने के लिए, तब बोल देना कि अब नहीं जाना है तुमको, अब जंग करने नहीं आना है, क्योंकि आपने धोखा देख लिया ना इनका, आपने मक्र देख लिया ना इनका, आपने साजिशें देख ली ना इनकी कि आपके खिलाफ हैं ये लोग, आपके साथ नहीं बल्कि आपके खिलाफ हैं ये लोग। तो जिसकी साजिश, जिसका धोखा, जिसका मक्र नजर आ जाए उसे दूरी इख्तियार करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ना कि मोमिन एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जाता है। एक बार जब पता चल जाए कि आदमी गलत है, धोखेबाज है, धोखा देता है, गलत करता है, मकरो फरेब करता है, जो दिखाता है वो है नहीं है, दूरी इख्तियार करो। एक बार डस लिए, दोबारा डसने के लिए नहीं जाना है। ये बेवकूफ़ी है, ये अक्लमंदी नहीं है। साहब हम तो बड़े सीधे, हम तो सबको अच्छा ही मानते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा मानो पर इसका मतलब ये नहीं कि बार बार भरोसा करके धोखा खाओ। इंसान को इस चीज़ पर भी बहुत गौर करना चाहिए। नंबर 11, इंसान का माजी में किया गया गुनाह
اس کے مستقبل پر اثر ڈالتا ہے۔ پاسٹ میں جو آپ نے کیا اس کا اثر فیوچر میں آتا ہی آتا ہے، یہ یقینی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے کہا چلو نہیں گئے نا، اب بولیں چلنا ہے تو منع کر دینا، جب نہیں گئے نا تو ابھی بھی نہیں جانا ہے آپ کو۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں کیے گئے گناہ کبھی کبھی فیوچر میں آ جاتے ہیں سامنے، کبھی ان گناہوں کا نتیجہ آ جاتا ہے، کبھی ان گناہوں کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس سے بھی مومن کو بہت ڈرنا چاہیے کہ اپنا نہ ماضی بگڑنے دے، نہ حال بگاڑے، نہ آگے آنے والا مستقبل بگاڑے۔ پاسٹ بھی اچھا رکھے، پریزنٹ بھی اچھا رکھے، فیوچر بھی اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ اس کی بھی بندہ مومن کو فکر کرنا چاہیے۔ نمبر 12، جب موقع ملے تبھی نیکیاں کر دیا کرو، آگے موقع نہ ملے یا ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جب موقع ملا ہے نا تبھی عمل کرو۔ ابھی تو میں بیزی ہوں، ابھی تو چھوٹا ہوں، ابھی تو ایسا ہے، ابھی تو وقت نہیں ہے، ابھی تو کاروبار بہت بڑا ہے، ابھی تو بہت بیزی ہوں، تھوڑی عمر آگے بڑھ جائے نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، ذکر کروں گا، نیکی کے کام کروں گا، دعوت کا کام کروں گا، تقریروں میں جاؤں گا، ایسا ویسا ایسا پلان سیٹ کرتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ کہہ رہا ہے جب موقع ہے تبھی کر لو۔ ان سے کہا نا کہ جب موقع تھا، جب جنگ نہیں کی نا، اب اگلے موقع کا کیا انتظار کر رہے ہو؟ اگلے موقع پر ان کو حصہ مت دینا، اب اگلے موقع پر مت لے کر جانا۔ جب موقع ہے تب نیکی کرو نا۔ اللہ نے ابھی تم پر عبادت فرض کی، ابھی کرو نا۔ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، رکھو نا۔ اللہ نے حج عمرہ فرض کیا ہے، رکھو، کرو نا۔ اللہ نے زکوٰۃ کی طاقت دی، ادا کرو نا۔ جب موقع ہے تبھی نیکی کر لو۔ تم نہیں جانتے آگے وقت ملے یا نہ ملے، زندگی رہے نہ رہے، پیسہ رہے نہ رہے، صحت رہے نہ رہے، تمہاری طاقت رہے نہ رہے، پاگل نہ ہو جاؤ، مر نہ جاؤ، بیمار نہ ہو جاؤ، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے جب موقع ہے تب نیکی کرو، جب اللہ نے طاقت دی ہے تب نیکیوں کے لیے خود کو تیار کرو۔ یہ بندہ مومن کا یہ عمل ہونا چاہیے۔ نمبر 13، کفر اور شرک پر مرنے والے کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، یعنی ہمیں نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کلیئر کسی کے بارے میں پتا ہو کہ کفر کرتا تھا، شرک کرتا تھا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ سے احتیاط کرنا چاہیے، کلیئر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہمیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف نماز نہیں بلکہ آپ اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی کہی تھی۔ ان کے والد کا شرک پر انتقال ہوا، انہوں نے کہا میں استغفار کی دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے جائز نہیں، مومنوں کے لیے جائز نہیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ شرک پر انتقال ہو جائے آپ اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے، اس کی نماز جنازہ بھی آپ ادا نہیں کریں گے۔ نمبر 14، انتقال کے فوراً بعد قبر پر رک کر دعا کرنا چاہیے۔ یہاں پر منع کیا اللہ نے کہ نہیں کرو، شرک اور کفر والوں کے لیے، مطلب عام لوگوں کے لیے کرو، مومنوں کے لیے کرو۔ حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے نا فوراً نہیں جانا چاہیے، تھوڑی دیر رکنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ اس کے سوال جواب آسان کر، اللہ اس کی منزل آسان کر، جنت کی کھڑکی کھول، جہنم سے بچا، عذاب قبر سے بچا، اللہ تکلیف سے بچا، پریشانیوں سے بچا۔ قبر پر تھوڑی دیر رک کر دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دعا کرنے کا حکم یہاں پر دے رہا ہے۔ نمبر 15، دنیا میں انسان کو اس کے نیک عمل کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اللہ دنیا میں بدلہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں آسانیاں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ ان کا مال، ان کی دولت دیکھ کر تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی انسان چاہے بے عمل بھی کیوں نہ ہو، اگر نیک عمل کرتا ہے تو دنیا میں بدلہ تو ملتا ہے۔ نیکی کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، اور اگر اچھے ہو تو آخرت میں بھی دے گا، اور اگر برے ہو تو بس دنیا پہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ نمبر 16، کسی کی دولت دیکھ کر مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ یہی کرتے ہیں، اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، کیا مال ہے اس کے پاس، کیا بنگلہ ہے اس کے پاس، کیا گاڑی ہے اس کی، کفر کر رہا ہے پھر بھی اتنا، شرک کر رہا ہے پھر بھی اتنا، بدعت کر رہا ہے پھر بھی اتنا، ہوتا ہے نا دنیا کے اندر۔ تو کسی کی دولت دیکھ کر مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کو دیتا ہے، پر آخرت میں صرف مومنوں کو دے گا۔ آخرت میں مومنوں کے سوا کسی کو نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ ایمان ہو، عقیدہ ہو، توحید ہو، شرک و بدعت سے دوری ہو، تبھی اللہ دے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرے گا۔ اس لیے دنیا میں کسی کی دولت کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 17، ہر وہ چیز جو ہمیں اچھی نظر آئے، اچھی ہو یہ ضروری نہیں۔ کئی بار نظر آتا ہے کہ ارے اس کا مال اچھا ہے، دولت اچھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ اس کی مال اور دولت کو دیکھ کے آپ کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، وہ اچھا دکھ رہا پر اچھا ہے نہیں۔ ہر اچھی چیز جو ہمیں اچھی نظر آتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں بھی اچھی ہو، اللہ تعالیٰ بھی اسے پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اور آخری پوائنٹ ہے ہمارا، پوائنٹ نمبر 18، زیادہ دولت انسان کو نیکیوں سے روکتی ہے۔
یہاں اللہ آخری آیت میں کہہ رہا ہے نا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے اور قتال کی بات ہوتی ہے نا، سب سے پہلے پیسے والے ہی بھاگتے، نہیں کرتے، پیسے والے اجازت مانگتے، گھر بیٹھنا پسند کرتے۔ تو جو زیادہ دولت ہوتی ہے نا، وہ انسان کو نیکیوں سے روکتی ہے، عبادت سے روکتی ہے، اللہ کے راستے میں محنت کرنے سے روکتی ہے، دعوت و تبلیغ سے روکتی ہے، دین کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو زیادہ دولت انسان کو نیکیوں سے روکتی ہے، اس لیے اللہ سے مانگو اللہ وہ دولت دے جو تیرے دین پر قائم رکھ، وہ کاروبار دے جو ہمیں عبادت سے دور نہ کرے، وہ کاروبار دے جس میں ہم تجھے یاد رکھ سکیں، توحید پر قائم رہیں، گامزن رہیں۔ ایسی دولت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ یہ تو ہوئے تدبر کے پوائنٹ۔ اب ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل۔ نمبر 1، ہر دن تم کتنا ہنسے اور کتنا روئے کبھی رات میں سوچا کرو۔ ہنسے مطلب ہمارے یہاں تو ہر طرح کا ہنسنا چلتا ہے نا، پھوہڑتا، جھوٹ، بدتمیزی، گالی، سب پر ہنستے ہیں۔ روئے کتنا؟ اللہ کو یاد کر کے، دین کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے، موت کو یاد کر کے۔ کبھی ایک دن کا حساب لگانا، کتنا ہنسے کتنا روئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو رونا بڑھانا ہے یا ہنسنا بڑھانا ہے۔ نمبر 2، رو کر اگر بندہ دعا کرے نا تو اللہ زیادہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کو دعا مانگتے وقت عاجزی پسند ہے، رونے جیسا ہو جائے، رونے کی کیفیت ہو جائے، اللہ پسند کرتا ہے، اس لیے ایسی دعا کرنا چاہیے بندے کو۔ نمبر 3، گرمی ہو یا سردی، عبادت سے دوری نہیں رکھنا چاہیے۔ گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، کچھ بھی ہو، عبادت سے دوری نہیں رکھنا چاہیے۔ جو عبادت اللہ تعالیٰ نے فرض کی اسے ادا کرنا چاہیے، فرض عبادتوں کے لیے محنت کرنا چاہیے، فرض عبادتوں کے لیے دل لگانا چاہیے۔ گرمی سردی کوئی فرق نہیں پڑتا، رمضان ابھی آئے بعد میں آئے کبھی بھی آئے، رکھنا مطلب رکھنا فرض ہے میرے اوپر۔ نمبر 4، اللہ کے لیے دنیا کی راحت سے ذرا دوری اختیار کرو۔ راحتیں اپنی جگہ، بنگلہ اپنی جگہ، گاڑی اپنی جگہ، سب اپنی جگہ، عبادت تو کرنی ہے، نیکی تو کرنی ہے، دین کا کام تو کرنا ہے، تو اللہ کے لیے دنیا کی راحتوں سے ذرا دوری بھی اختیار کرو، تھوڑا چھوڑو بھی اسے۔ اللہ کے قریب آنے کے لیے کچھ تو چھوڑنا انسان کو پڑتا ہے۔ اور آخر چیز یہ ہے کہ اللہ پر مضبوط ایمان رکھو، توکل، بھروسہ، مضبوط یقین، مضبوط ایمان۔ اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی عطا کرنے والا، اللہ جاننے والا، وہی طاقت، وہی اختیار، وہی غلبہ۔ مضبوط ایمان کرو، اپنے ایمان کو بڑا مضبوط کرو، تبھی نفاق سے بچ پاؤ گے، ورنہ نفاق کو تو پڑھ ہی رہے ہو، سن ہی رہے ہو کہ نفاق کتنا شدید ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایسے نفاق سے بچائے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایسے عذاب سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔